جون 2005 کی ایک گرم رات تھی۔ آگرہ شہر جو تاج محل کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس رات ایک عجیب سی خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ ایٹا روڈ پر واقع انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، جسے مقامی لوگ پاگل خانہ کہتے تھے، ایک خوفناک راز کی زد میں تھا۔ ہوا میں نمی تھی اور درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا۔ گہرے کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بجلی کی چمک کبھی کبھار آسمان کو چیر دیتی تھی۔ ہلکی پھوار برس رہی تھی جو شہر کی گلیوں کو مزید سنسان بنا رہی تھی۔ یہ پاگل خانہ 1859 میں قائم ہوا تھا۔ اس کی پرانی دیواریں کائی اور دھول سے اٹ چکی تھیں اور لوہے کے بھاری دروازے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جگہ صرف ذہنی مریضوں کا علاج نہیں کرتی، بلکہ اس کی خالی راہداریوں میں رات کے وقت عجیب آوازیں گونجتی تھیں، چیخیں، سرگوشیاں اور کبھی کبھی ایسی ہنسی جو سننے والوں کا خون جما دیتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں کے پرانے وارڈرز اور ان میں مریضوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جو کبھی علاج کے دوران مر گئے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ پاگل خانے کے پچھلے حصے میں ایک پرانا کنواں ہے جس میں ایک خاتون کی روح رہتی ہے جو ہر چند سال بعد اپنا بدلہ لینے آتی ہے۔ اسی رات پاگل خانے کے پچھلے حصے میں، جہاں پرانا مردانہ وارڈ تھا، ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک 50 سالہ خاتون کی لاش، جس کی شناخت نہ ہو سکی، وارڈ کے قریب ایک کھلے میدان میں پائی گئی۔ اس کا جسم خون سے لت پت تھا اور اس کے بازو کٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک پھٹی پرانی ساڑی میں تھی جس کا رنگ دھندلا ہو چکا تھا۔ لاش کے قریب زمین پر خون کے دھبے پھیلے ہوئے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کٹے ہوئے بازو وارڈ کی چھت پر پائے گئے۔ مقامی لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ آگرہ پولیس اسٹیشن سے انسپکٹر راجیش کمار اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ راجیش ایک تجربہ کار آفیسر تھے، لیکن اس منظر نے انہیں بھی ہلا کر رکھ دیا۔ لاش کے قریب کوئی سراغ نہیں تھا، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی پاؤں کے نشانات اور نہ ہی کوئی گواہ۔ بارش کی وجہ سے زمین کیچڑ سے اٹ چکی تھی، جس نے شواہد کو اور مشکل بنا دیا۔ راجیش نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور تحقیقات شروع کی۔ یہ واقعہ کوئی اچانک نہیں ہوا تھا۔ 2005 میں آگرہ کے پاگل خانے کے بارے میں پہلے بھی عجیب کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ اسی سال جون کے شروع میں ایک مریض رام لال رات کے وقت وارڈ سے غائب ہو گیا۔ اس کی لاش 2 دن بعد پاگل خانے کے پچھلے حصے میں واقع ایک پرانے کنویں سے ملی۔ پولیس نے اسے خودکشی قرار دیا، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ رام لال کو کوئی نہ دکھنے والی طاقت لے گئی تھی۔ اس واقعے نے پاگل خانے کے عملے اور مریضوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ راجیش نے تحقیقات کے دوران پاگل خانے کے عملے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وارڈن مسٹر گپتا ایک بوڑھے آدمی تھے جنہوں نے 30 سال سے
یہاں پر کام شروع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے راجیش کو بتایا کہ خاتون کی لاش والی جگہ پر پہلے بھی عجیب واقعات ہو چکے تھے۔ کئی سال پہلے ایک مریضہ جس کا نام لکشمی تھا نے اسی جگہ خود کو آگ لگا لی تھی۔ اس کے بعد سے رات کے وقت وہاں عجیب سائے دیکھے جاتے تھے۔ گپتا نے یہ بھی بتایا کہ کچھ مریض رات کو چیخنے کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن جب عملہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ راجیش کو شک تھا کہ یہ قتل کوئی انسان ہی کر سکتا ہے، لیکن پاگل خانے کی بند دیواروں اور سخت سیکیورٹی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ رات بھر جاگ کر پاگل خانے کے ریکارڈز چیک کرتے رہے۔ انہیں پتہ چلا کہ کچھ مریضوں کو رات کے وقت عجیب شکایت تھی۔ ایک مریض جسے سب بابا کہتے تھے اکثر رات کو اٹھ کر وارڈ کی دیواروں پر عجیب علامتیں کھینچتا تھا۔ یہ علامتیں کبھی خون سے کبھی کوئلے سے بنائی جاتی تھیں۔ راجیش نے بابا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ بابا ایک 60 سالہ آدمی تھا جس کے بال سفید اور لمبے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھا تھا، لیکن جب راجیش نے اس سے قتل کے بارے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ واپس آتی ہے، وہ سب کو لے جاتی ہے۔ راجیش نے پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن بابا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ راجیش نے بابا کے کمرے کا معائنہ کیا تو اسے دیواروں پر کھینچی گئی ایک علامت ملی، ایک دائرہ جس کے اندر ایک عجیب سا چہرہ بنا تھا۔ یہ علامت دیکھ کر راجیش کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اگلی رات راجیش نے اپنی ٹیم کے ساتھ پاگل خانے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مردانہ وارڈ کے قریب کیمرے لگائے اور رات کے وقت نگرانی شروع کی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ایک عجیب آواز گونجی، جیسے کوئی دھات زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ راجیش اور اس کی ٹیم فوراً آواز کی طرف بھاگے۔ وہ کھلے میدان میں پہنچے جہاں خاتون کی لاش ملی تھی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر تازہ خون کے دھبے تھے۔ راجیش نے اپنی ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھیلائی اور اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا جو وارڈ کی چھت کے طرف بھاگ رہا تھا۔ راجیش نے اپنی ٹیم کو چھت پر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چھت پر پہنچے تو انہیں ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا وہاں کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، پاگل خانے کا ایک ملازم رامو تھا۔ رامو کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ راجیش نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن رامو اچانک چھلانگ لگا کر چھت سے نیچے کود گیا۔ جب پولیس نیچے پہنچی تو رامو کی لاش زمین پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھ سے چھری غائب تھی۔ راجیش کی تحقیقات جاری رہیں، لیکن اس واقعے نے اسے اور پریشان کر دیا۔ رامو کی موت نے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا رامو ہی قاتل تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی؟ راجیش نے پاگل خانے کے پرانے ریکارڈز کھنگالے۔ اسے پتہ چلا کہ 1970 کی دہائی میں ایک خاتون ڈاکٹر مالنی اس پاگل خانے میں کام کرتی تھی۔ مالنی پر الزام تھا کہ وہ مریضوں پر غیر قانونی تجربات کرتی تھی، جن سے کئی مریض مر گئے تھے۔ ایک رات مالنی پر کچھ مریضوں نے حملہ کر دیا اور وہ کسی کنویں میں گر کر مر گئیں جو پاگل خانے کے پچھلے حصے میں تھا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے کنویں کے قریب عجیب واقعات کی شکایتیں شروع کر دیں۔
راجیش نے کنویں کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ رات کے وقت کنویں کے قریب پہنچا۔ کنواں خشک تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی بدبو تھی۔ راجیش نے اپنی ٹارچ کی روشنی کنویں میں ڈالی تو اسے کچھ عجیب سا نظر آیا۔ کنویں کی دیواریں، ان پر وہی علامتیں کھدی ہوئی تھی جو بابا نے وارڈ میں بنائی تھی۔ راجیش نے کنویں کے اندر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اسے ایک پرانا ڈبہ ملا جس کے اندر کچھ پرانے کاغذات اور ایک تصویر تھی۔ تصویر میں ڈاکٹر مالنی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی۔ راجیش نے کاغذات پڑھے تو اسے پتہ چلا کہ مالنی کی ایک بیٹی تھی جسے اس نے پاگل خانے میں ہی چھپا کر رکھا تھا۔ مالنی کی موت کے بعد اس بچی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ راجیش کو شک ہوا کہ شاید یہ قتل اسی بچی سے جڑے ہیں جو اب شاید بڑی ہو چکی ہو۔ اس نے پاگل خانے کے عملے سے پوچھ کی تو پتہ چلا کہ ایک خاتون ملازم رادھا جو چند سال پہلے یہاں کام کرنا شروع کیا تھا، کبھی اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ رادھا کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ رات کے وقت اکثر اکیلی وارڈز میں گھومتی پائی جاتی تھی۔ راجیش نے رادھا کی تلاش شروع کی لیکن وہ غائب تھی۔ اس کی تلاش میں راجیش پاگل خانے کے پرانے وارڈ میں پہنچا جو کئی سالوں سے بند تھا۔ وہاں اسے ایک کمرہ ملا جس کی دیواروں پر خون سے علامتیں بنائی گئی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا آئینہ تھا جس میں راجیش نے اپنی عکاسی کے ساتھ ایک اور سایہ دیکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک آواز گونجنے لگی جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ راجیش نے اپنی بندوق نکالی اور آواز کی طرف بڑھا۔ وہ ایک تاریک راہداری میں پہنچا جہاں اسے رادھا نظر آئی۔ رادھا کے ہاتھ میں وہی چھری تھی جو رامو کے پاس تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ راجیش نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن رادھا نے اس پر حملہ کر دیا۔ راجیش نے خود کو بچایا اور رادھا کو گرفتار کر لیا۔ رادھا سے پوچھ گچھ میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر مالنی کی بیٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں کی موت کے بعد اسے پاگل خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا جہاں اسے کئی سال تک اذیتیں دی گئیں۔ رادھا کا خیال تھا کہ اس کی ماں کی روح اس سے بدلہ لینے کو کہتی ہے۔ اس نے خاتون کا قتل کیا اور رامو کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ لیکن جب راجیش نے اسے کنویں کے بارے میں پوچھا تو رادھا خاموش ہو گئی اور صرف اتنا کہا، وہ ابھی بھی وہاں ہے۔ راجیش نے رادھا کو جیل بھیج دیا لیکن اس کی کہانی نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے کنویں کو بند کروا دیا لیکن اس کے بعد بھی پاگل خانے میں عجیب واقعات ہوتے رہے۔ کچھ مریضوں نے رات کے بعد ایک خاتون کا سایہ دیکھا جو کنویں کے قریب کھڑی ہوتی تھی۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ ڈاکٹر مالنی کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی ہے اور وہ ہر اس شخص سے بدلہ لیتی ہے جو اس کے راز کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ راجیش نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ قتل رادھا نے کیا لیکن اس کے پیچھے کی پوری حقیقت کبھی سامنے نہ آ سکی۔ آج بھی آگرہ کا پاگل خانہ اپنے رازوں کے ساتھ خاموش کھڑا ہے۔ رات کے وقت اس کی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کنویں کے قریب ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوتی ہے جو سننے والوں کے دل میں خوف اور ہراس بھر دیتی ہے۔